ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ الواحد الأحد الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میزبان مکرم محب گرامی جناب الحاج ڈاکٹر خلیل صاحب اور ان کے شہزادگان اور یہاں کے سارے اہل محلہ کی انتہائی محبت بھری دعوت پر یہ فقیر اشرفی و گدائی جیلانی سید محمد نورانی الاشرفی الجیلانی آپ کی محبت کی چھاؤں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں پہلی بار حاضر ہوا۔ اس انتہائی پربہار ذی وقار بزم سرکار میں ممبر اخیار کے جلوہ فروز انتہائی باوقار علماء کرام مشائخ اعظام شعراء اسلام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے کیا کہنے اپنے آرام کو چھوڑ کر نبیوں کے امام کے لیے ابھی نہیں بولیں گے اپنی اولاد کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے میلاد کے لیے اس بوڑھی رات میں بھی پوری جوانی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور دور گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بار آیا ہوں تو میں یہ نہیں جانتا کہ بالکل نہیں جانتا کہ آپ لوگ سنتے کس طرح ہیں اور سن کے سمجھتے کس طرح ہیں اور سمجھ کے ان لوگوں کو سمجھاتے کس طرح ہیں، کیونکہ میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں فرید میاں ترنم ہی کی مٹی سے گودا گیا ہے، تو جب تک میں تھوڑا گنگنا نہ لوں مجھے سمجھ میں نہیں ہے سبحان اللہ واہ واہ۔ اور ویسے بھی میرا حال یہ ہے کہ میں رات میں مولوی ہو جاتا ہوں جیسے اس وقت ہوں اور صبح ہوتے ہی پیر ہو جاتا ہوں اور ہر سمجھدار پیر شیرنی دیکھ کے ہی فاتحہ کرتا ہے
تو بھیا جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی سناؤں، جیسے ہی آپ کی سننی ویسا میرا فاتحہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کم سے کم اسندرہ والوں ایسا سن لو، ایسا سن لو کہ سب کو پتا چل جائے کہ یہاں اس پنڈال میں آج سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ابھی حضرت عبدالرحمن جامی علیہ رحمت و رضوان کا ایک کلام اور اس پہ تضمین انتہائی خوبصورت آپ سن رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے ذہن میں بھی ایک کلام اس وقت چل رہا تھا، ایک فارسی میں نے کلام غالباً 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے ہوں گے پہلے لکھا تھا، اور یہ میرے والد گرامی کو اتنا پسند آیا کہ جب کسی نعت خواں سے میں نے یہ کلام پڑھایا تو حضرت نے برسر جلسہ مجھے گلے لگا دیا۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ پچھلے 40-50 سال میں فارسی شاعری بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے خانوادے میں ابھی بھی کچھ ایسے الحمدللہ اہل علم حضرات ہیں جو فارسی میں کلام کہتے ہیں، ماشاءاللہ بس ان کی جاروب کشی کرتے کرتے کچھ اشعار اسی علامہ جامی کی زمین پر، لیکن میں نے قافیہ جو ہے اسے بھی بدلا ہے اور ردیف کو بھی تھوڑا بڑھایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ صرف 2-3 شعر اس کے پڑھوں گا، اس کے بعد جس میلادی کلام کی فرمائش بہت دیر سے ہو رہی انشاءاللہ وہ تازہ کلام بھی پیش کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا یہ تقریباً 13 یا 14 اشعار ہوئے تھے، لیکن میں صرف 3-4 شعر پڑھوں گا۔ میں جانتا ہوں یہ فارسی ہے، فارسی سمجھنے والے بھی نہ رہے، سمجھانے والے بھی نہ رہے، اگر آپ کو سمجھ میں آوے کچھ بھی آ جائے گا کہ لفظ بھی پکڑ لیں تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا، اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار کہیے گا سبحان اللہ، تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ کون کتنا سمجھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ میلادی کلام پیش کروں گا۔ مطلع نظر کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ لوگ، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے سنا رہا ہوں، ورنہ دیکھیے گا۔ سگے دربار تو ہستم مدد کن یا رسول اللہ، سگے دربار تو ہستم مدد کن یا رسول اللہ، سگے دربار تو ہستم مدد کن یا رسول اللہ، وفادارم وفادارم مدد کن یا رسول اللہ، سبحان اللہ، وفادارم سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، زندہ آباد۔ میں پچھلے 8-10 دن سے جب سے یہ میلاد کا مہینہ شروع ہوا وائرل کا شکار ہوں، گلا پھنسا ہے، اور موسم کی مار اور جلسوں کی رفتار نے اس گلے کو اتنا گلا دیا ہے کہ کسی کوکر سے بھی گلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ردم غائب ہے، صرف دم باقی ہے، اور اسی دم کے سہارے ہم ہیں، اس لیے کوئی غم نہیں ہے۔ توجہ چاہتے ہیں، وفادارم وفادارم مدد کن یا رسول اللہ۔ شعر دیکھیے گا اور کس طرح سے احساس بھی ہے اس چیز کا۔ منم بر نفس خود کردم ستم، ہائے گنہگاری، منم بر نفس خود کردم ستم، ہائے گنہگاری، پشیمانم پشیمانم مدد کن یا رسول اللہ، پشیمانم پشیمانم مدد کن یا رسول اللہ۔ اور اس شعر پہ دیکھیے گا سرکار مخدوم پاک کی طرف توجہ کر کے شفیع بنایا ہے بارگاہ رسالت میں، بالکل اسی طرح جس طرح امام احمد رضا خواں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ
बारगाह रिसालत में गौसे आज़म को शफी बनाया और यूं अर्ज़ किया कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तवज्जो है ना, बस उसी सुन्नत रजा पे अमल किया है कि चेरा शिकवा कुनम मन याफ्तम संगे तरे अशरफ, चेरा शिकवा कुनम मन याफ्तम संगे तरे अशरफ, अज़ीम अज़ीम नामे जगा गश्तम या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। नामे जगा गश्तम मदद या रसूल अल्लाह या रसूल। और वैसे तो वक्त कम है कि दो कलाम की फरमाइश है, लेकिन ये शेर मैं जरूर सुनाऊंगा। उलमा बैठे हैं, मैं देखिए मैं काफिये पे तवज्जो दीजिएगा, मैंने किस काफिये का इस्तेमाल किया है, तवज्जो चाहूंगा देखिएगा कि फकीर बेनवा हसतम ज़ईफ़े नारसा हसतम, फकीर बेनवा हसतम ज़ईफ़े नारसा हसतम, नमन दारा नमन रुस्तम मदद या रसूल हाय 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 हाय। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह। अरे रुस्तम और दारा का नाम सुना है ना, पहलवान थे बड़े मशहूर ईरान के। हाय हाय दारा नमन रुस्तम मदद सुभान अल्लाह। अब आइए क्योंकि वक्त कम, आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमा लें कि गुनाह है मन बिसियारंद अज़ लुत्फ़ शुमा, क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरे गुनाह आपके करम से ज्यादा नहीं है, हाय हाय। गुनाह है मन बिसियारंद अज़ लुत्फ़ शुमा का, रे हमी उम्मीद में बस तम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छे। उम्मीद में बस तम सुभान अल्लाह सुभान या रसूल। इसमें मैंने दो मक्ते कहे थे लेकिन वक्त कम है तो एक ही मक्ता सुना रहा हूँ और उसके बाद फिर वो दूसरा कलाम। तवज्जो है ना आप लोगों की? सुभान जी अल्लाह लगा के सुभान कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल। अब जरा सुने तो मजा आएगा, तवज्जो चाहूंगा। और ये वाकई उस लम्हे की अक्कासी है। दरअसल ये कलाम मैं लखनऊ से, भैया कमेटी वालों वहीं है ना, ये हाँ डिस्टर्बेंस, लखनऊ से बेंगलोर जा रहा था हवाई जहाज से, तो 2 घंटा 35 मिनट का सफर। जैसे फ्लाइट टेक ऑफ हुआ कलाम शुरू और लैंड होते होते कलाम मुकम्मल हो गया। पूरे 13 के 13 शेर हो गए। तो 2 मख्ते भी कहे थे। आप लोग रोकिए वरना मैं उतर जाऊंगा। नहीं गलत बात। मुस्ताफा मैं जलसे के बाद पहली बार आया हूँ, मैं भी जानता हूँ क्या तड़प है। मैं कुर्सी आगे कर लूंगा, जब तक आप लोग मिलेंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है? हाय हाय सुभान भैया अभी सुकून। सुभान अल्लाह सुभान। मख्ता जो है जब वो कन्वेयर बेल्ट होती है ना फ्लाइट एयरपोर्ट पे जहाँ सामान आप अपना लेते हैं, वहां खड़ा था तो ये मख्ता बड़े बड़े सामान। हाय हाय हाय। तवज्जो चाहूंगा देखिएगा कि कलम लरज़ी गिरिया चश्म सुरदा ख्याले नूर, अल्लाह नूर तखल्लुस से कलम लरज़ी गिरिया चश्म सुरदा ख्याले नूर, कबूल
یفتد چمن گفتم مدد یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد قبول یفتد چمن گفتم مدد یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو پھر وہ کلام جس کی آپ حضرات فرمائیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم. میں بھی دیکھ رہا تھا جب سے جلسہ شروع ہوا ہے باتیں کم اور نعتیں زیادہ ہو رہی تھی، تو چلیے اسی لائن میں توجہ چاہوں گا. سرکار کا میلاد ذہن میں رکھیں اور حضور کے آنے سے پہلے کیا تھا اور آنے کے بعد کیا ہوا، پوری توجہ کے ساتھ ایک مصرے سے. روشنی کچھ ایسی چھائی. اب یہ تو اپنی بھاشا میں ہے یار، یہ فارسی نہیں ہے. روشنی کچھ ایسی چھائی آپ کے آنے کے بعد. روشنی کچھ ایسی چھائی آپ کے آنے کے بعد، آپ کے آنے کے بعد. روشنی کچھ ایسی چھائی آپ کے آنے کے بعد. ساری دنیا جگمگائی آپ کے آنے کے بعد. ساری دنیا پوری توجہ کے ساتھ. کرسی پہ جو حضرات بیٹھے ہیں کرسیاں چچوں کے لیے لگی تھی لیکن صرف بچے بیٹھ گئے. میں سبھی کی پوری توجہ کے ساتھ. پھولوں کے نام، پھولوں کا علاقہ ہے اودھ. کیا کہنے اور اودھ سے اچھے پھول کہاں ملتے ہیں؟ جو کہے یہاں سے اچھے پھول ہیں سمجھ جاؤ بہت بڑی بھول. توجہ چاہوں گا. کنر کی چمپا چمیلی سنبل و جوہی گلاب. کنر کی چمپا چمیلی سنبل و جوہی گلاب. روح گویا ان میں آئی آپ کے نعرے تکبیر، نعرے جشن عید میلاد النبی، فیضان تاجدار کی چوٹا شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اس شعر پہ بطور خاص میری ماں بہنیں بھی سن. واہ 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 سبحان اللہ. اور ان کا حال تو حضور کے میلاد، اب تو خیر اچھے دن ہیں ان کے، لیکن سرکار کی آمد سے پہلے سب سے برا حال انہی کا. اللہ اللہ اللہ. ابھاگن کا درجہ تھا، پچھوت سے بدتر سماج سمجھتا تھا عربوں کا. جس کے گھر لڑکی پیدا ہو جائے زندہ دفنا دیتے تھے. آج بھی وہ قبرستان شارع خلیل پہ موجود ہے، جا کے دیکھ لینا. ظالموں نے اپنے صحابہ تابعین کے نشان کو تو مٹا دیے، ابا کا قبرستان بچائے رکھا. توجہ چاہوں گا، زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ ظلم کے سائے میں جیتی تھی خواتین جہاں. ظلم کے سائے میں جیتی تھی خواتین جہاں. ارے ان کی قسمت رنگ بلائی آپ کے آنے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اسی خیال کی مزید واہ 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 واہ. آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے آج کل ٹیررزم، آتنکواد. 60-70 سال پہلے یہ کس کھیت کا مولی ہے لوگ نہیں جانتے تھے. آج ہما شمام نیوز اخبار ہر جگہ آتنکواد چل رہا ہے. اسلام تو پچھلے 1500 برس سے اس آتنکواد کا مقابلہ کر رہا ہے.
کیا کہنے پھر چاہے وہ ابو جہلی آتنگواد ہو یا ابو لہبی آتنگواد ہو، چاہے ادوا کا آتنگواد ہو یا شیبہ کا آتنگواد ہو، جب تک حضور نے قدم نہیں رکھا تھا سارے آتنگوادی مست تھے۔ سرکار تشریف لائے، سب نے اپنا بریہ بستر سمیٹنا شروع کر دیا۔ امن کا پیغمبر اعظم آ رہا، شانتی کا دودت آ رہا۔ توجہ چاہوں گا اس شعر پر کہ قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں مگر، توجہ ہے، قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں مگر، دفعتاً پائی رہائی آپ کے اور علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھی یہ شعر حاجی صاحب ادھر کونے میں بیٹھے ہیں، کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں، یہ جو شعر میں سنانے جا رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ، سبھی لوگوں کی، آپ کی بھی توجہ، اسی شعر کو بچانے کے لیے میں نے پورا کلام لکھا تاکہ یہ شعر ضائع نہ ہو۔ کلام تو جھرمٹ میں رہے گا تو محفوظ رہے گا۔ شعر تو ہے ہی ہے، لیکن کیونکہ یہ اودھ کی زمین ہے، محاورے کا استعمال یہاں کی بھاشا میں بہت زیادہ ہے۔ محاورہ دیکھیے گا میں نے کون سا استعمال کیا ہے، توجہ ہے، سب کی ہے نا، بالکل زندگی کے ساتھ دیکھیے کہ بدر میں خیبر میں خندق میں حنین و احد میں، توجہ، بدر میں میں خندق میں حنین و احد میں، کافروں دشمنوں نے منہ کی کھائی آپ کے منہ کی کھائی آپ کے آنے کے بعد۔ ماشاءاللہ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ ڈیلیٹ فرام آر شیڈیول ٹائم، جو ہمارا نردھارت سمے تھا اس سے تھوڑا ولمب ہے، بالکل بھارتی ریل کی طرح، لیکن وہ ریل کا کھیل ہے، یہاں تو برکتوں کا میل ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی، کیونکہ اب کچھ نکتہ سنجینی یا آفرینی یا اس کو ظاہر کرنے کا وقت نکل گیا، اس لیے اس مضمون کو ہی میں نے ٹچ نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا کہوں کہ بس میں کہتا جاؤں آپ لیتے جائیں۔ اسی حوالے سے میں نے ایک مخصوص و انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف رکھا۔ ترجمہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہے۔ ایک چٹپٹی بات کہوں، اجازت ہے؟ آپ لوگوں سے زیادہ چٹپٹا کون کھائے؟ چٹپٹی بات کہ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ ارے یار مسکرا تو دیا کرو، اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں، how much you can smile whenever whatever، کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ ذرا گھبراتا ہے۔ اچھے دن تو پتہ نہیں کب آئیں گے، لیکن آپ کی مسکان دیکھ کے اچھی رات تو دل جائے گی۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ کوشش کر رہا ہوں یہ جاننے کی کہ آپ سنتے کس طرح۔ ارشاد ربانی، ایک تو لام تاکید، پھر قد حرف تحقیق، یعنی undoubtedly یہ بات کی جا رہی ہے، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر، جو انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ مبعوث فرمایا یعنی بھیجا۔ کیا؟ یہ بھیجا، آپ کے بھیجے تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ آپ کے کام آ جائے۔ اللہ نے احسان کیا مومنین، جو انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ احسان کا حال تو یہ ہے میرے دوستوں،
سب کچھ اس کے احسان کرے، اس محسن مطلق۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، یہ معمولی احسان۔ قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا، ہم کیا کریں؟ کچھ کر پاتے آپ؟ لیکن یہ کتنی بڑی کرپا ہے اس کرپالو کی، کتنی بڑی دیا ہے اس دیالو کی، اس مہربان حقیقی کی کہ جس نے ہمیں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا۔ احسان پر احسان دیکھو کہ صرف انسان ہی نہیں، مسلمان بنایا۔ اے اور زور سے بولو، مسلمان بنایا، یعنی سب کے سامنے نہیں جھکایا، اپنی بارگاہ میں جھکایا، اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا تو رزلٹ کیا نکلا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا بلکہ ان کا امتی بنایا جن کے صدقے میں سارا جہان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور سیدوں سے تو پنگا مت لینا، انہیں تو اپنی فاطمہ کی سنتان بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم گن نہیں سکتے اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے بنایا، کتنا احسان کیا۔ گنتے گنتے بچپن سے 55 تک پہنچ جاؤ گے، گنتی نہیں پوری ہوگی، بلکہ 55 سے چلتے چلتے قبرستان کے مدفن تک پہنچ جاؤ گے۔ خود اس کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count. گنتی نہیں پوری ہوگی، عمریں نسلیں گزر جائیں، سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا۔ اس نے برگ و ثمر بنایا ہمارے لیے، شمس و قمر ہمارے لیے، شجر و حجر ہمارے لیے، خشک و تر ہمارے لیے، بحر و بر ہمارے لیے، سبحان اللہ۔ سین و زر ہمارے لیے۔ صرف زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، جو کھنیج ہیں، جو منرلز ہیں، وہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ چاہے ٹائٹینم ہو، پلیٹینم ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، چاہے گھاسلیٹ ہو، یا صبح صبح ملنے والا آملیٹ ہو، یا دسترخوان پہ سجی ہوئی پاپلیٹ ہو، یا پھر بچوں کی چاکلیٹ ہو، سب اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہمیں پیڑ پودے بھی ہمارے لیے، ویجیٹیبل نان ویجیٹیبل ہمارے لیے۔ اسی لیے جب دھوپ کی تیزی ہوتی ہے تو ہم درخت کے سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں لات مار کے بھگاتا نہیں، اسے پتا ہے میں انسان کے لیے۔ اور کبھی موقع ملا تو اسے کاٹ کے میز کرسی الماری اللہ جانے کیا کیا بنا لیتے ہیں، وہ ٹوکتا نہیں، یہ مت کاٹو، پتا ہے اللہ نے اسی کے لیے بنایا۔ اب اس سے بڑی مثال تو میں دے ہی نہیں سکتا کہ جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے۔ کچھ جانوروں کی پیٹھ پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اسے اپنی سواری بنا لیتے ہیں، جیسے ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے۔ کچھ گدھے پر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اتنی رات ہو گئی، ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا؟ آئیے مسکراتے رہیے اور گنگناتے رہیے، توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ۔ کچھ جانوروں کی کمر میں رسا باندھ کے کرین کی طرح ان سے سامان کھچواتے ہیں، گاڑی بناتے ہیں۔ وہ لات نہیں مارتا، اسے پتا ہے کہ میں انسان کے لیے۔ اور کبھی منہ کا سواد چینج کرنا ہوا تو کچھ معقول اللحم جانوروں کو ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے کھا بھی جاتا ہے۔ وہ 4 پیر والا نہیں ٹوک رہا، آج کل 2 پیر والے زیادہ ٹوک رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں ٹچ کروں، آپ بیٹھے بیٹھے حج کر لو، کافی۔ آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو پھر ذہن کو سنجیدگی سے لائیے وہاں کہ کبھی 1 سیکنڈ کے لیے سوچا، 1 سیکنڈ کے لیے کبھی دل میں خیال آیا کہ اے اللہ، توجہ چاہوں، اے اللہ سب کچھ تو تو نے ہمارے لیے بنایا، اے اللہ ہمیں کس کے لیے، ہمیں کس کے لیے بنایا؟ تو رب کے کرم نے آواز دی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مفہوم یہ ہے، گویا رب فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ واہ واہ۔ اور اس لیے بنایا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، میری ہی پوجا کرو، میرے اترکت کسی کی عبادت مت کرو۔
اس سے پہلے کہ میں احسان کے پہلو میں اس آیت کو جس کی میں نے تلاوت کی ہے سمجھاؤں، میں ذرا وجہ تخلیق پہ تھوڑی سی توجہ، کیونکہ اب وہ نکتے والی بات تو میں نہیں کرنے چاہتا، وہ کافی رات ہو گئی اس کے لیے، بس وہ بات جتنا آپ جھیل سکے، نیگوشیٹ کر سکے، توجہ چاہتا آج آتے ہی مجھے میں نے دسترخوان دیکھا. آپ کا نام کیا ہے؟ عمران صاحب. ماشاءاللہ کوئی عمران ہے، کوئی فرقان ہے، کوئی ذیشان ہے، سب الف نون زائدہ تان ہے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو ان کے بچوں کو سلامت رکھے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے میں بعد میں جاتا ہوں، میری تقریر پہلے پہنچ جاتی، موبائل کا زمانہ ہے، سنا ہوگا. میں نے کہا یار میرے پسند کا کھانا بنا دیا. کس سے پوچھا؟ کہ حضرت معلوم تھا کہ آپ ہی نے اپنی ایک تقریر میں اشارہ کیا. فوراً کلک ہوا کہ آج میں اس بات کو ضرور بیان کروں. تو ہم آئے ہیں اللہ کی، زور سے بولتا، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہے. عبادت کی تعریف علامہ جرجانی نے یہی کی، العبادہ ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ. عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ، بولیے، یعنی ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. ہمارے جیون کا سدھانت اور اپدیش کیول ایک ہے، ہاؤ ٹو پلیز اللہ کو کیسے راضی کریں. بس پرابلم یہ ہے کہ ہم اسے راضی کیسے کریں. ایک آپ نے سوچ لیا کہ میں نورانی میاں کو راضی کروں، مجھ سے محبت کرتے تھے، سوچا کہ نورانی میاں کو راضی کروں. کسی نے مشورہ دیا بڑھیا کھانا پکا کے کھلا دو، حضرت راضی ہو جائیں گے. میں اس کے گھر گیا، چکن ہے، مٹن ہے، قورمہ ہے، شاورما ہے، بریانی. اب ادھر بریانی ادھر نورانی، دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، ٹاپ کوالٹی کا ڈیلیشیس ریسیپی، بٹ I couldn't. پلیز میں خوش نہیں ہو پایا کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق، بولو، میری پسند یہ ہے کہ سادی روٹی ہو، سادی دال ہو، سادہ چاول ہو، سادی سبزی ہو. کھانا جتنا سادہ ہوگا دعا بھی اتنی زیادہ ہوگا. جیسے آج میں نے کھایا، میری پسند ہے سادہ سادہ اور آپ نے بنا دیا زیادہ زیادہ، تو میں راضی نہیں ہو سکتا. پرابلم یہ کہ میری پسند تو تم نے مجھ سے جان لی، اللہ کی پسند کیسے جانو؟ اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے. ہوا سے خمسہ سے پنج اندریوں سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے. اور جب اس کو ہم جان نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو پھر اس کی پسند کیسے جانے؟ کیونکہ بغیر پسند کے اسے راضی کیا نہیں جا سکتا. میری پسند جاننے کا آپ کے پاس دو راستہ ہے. Just two. Whether you can ask me directly, یا تو مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لو کہ حضرت آپ کیا کھائیں گے، میں بتا دوں میں سیدھا سیدھا یہ بنا دینا، یہ بنا دینا، یہ بنا. یا پھر اس سے پوچھو جو میرے قریب، اس نے بتایا حضرت یہ نہ بنانا، یہ نہیں پسند ہے، وہ بنانا، وہ پسند ہے. یہ کس نے بتایا؟ جو میرے قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہی حبیب ہوتا ہے. ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے، مگر اس کی پسند کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی وسیلہ واسطہ نہیں. ہم نے سوچا قریب کون، تو آواز آئی کہا سن. جس طرح مہمان کی پسند جاننے کے لیے مہمان کو راضی کرنا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کی پسند جاننے کے لیے رحمان کو راضی کرنا ضروری. ارے مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. نبی نے فرمایا سبحان اللہ، قریب سبحان اللہ. سمپل سی بات، پہلے کچھ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. آج کل زمانہ بڑا خراب ہے، اگر کوئی حدیث پیش کرو تو خبیث فوراً ٹوکتا ہے. اور یہاں اہل تشریف بھی ہیں، وہ بھی حدیث نور کا انکار کرتے ہیں. یہ نور اب کلیئر کرے گا. چلو حدیث کو اپنے سر کا تاج بنا کر میں قرآن سے اسے کلیئر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یاسین شریف، توجہ سے سنیے گا.
इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। ये कुरान की खालिस आयत है। रब ताला का इरशाद है, निसंदेह, अनडाउटेडली ये रब का मामला है, ये उसकी हिकमत बालिगा है कि जब अल्लाह ने चाहा शैअन को तो उस शैअन से कहा ऐ शैअन हो जा, तो वो शैअन हो गया। अब मसला ये है कि वो शैअन है क्या, यही समझ में आ जाए तो पूरा फलसफा मीलाद नूरानी समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा अच्छी तरह जानते हैं कि शैअन जो है ये शाआ यशाओ का मस्दर है। इसीलिए मुहद्दिस आज़म ने अपने तर्जुमे कुरान में हर जगह शै का तर्जुमा चाहना ही किया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का तर्जुमा मुहद्दिस आज़म ने किया, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। और वह मुमकिन और गैर मुमकिन की बहसी किनारे कर दी, हर चाहे पर कादिर। तो जैसे आप अपनी जबान में कहते हैं फेले माजी में, हज़रत हर साल इंशाअल्लाह हम लोग ऐसा जलसा करेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने, जोर से बोलिए, चाहा। ये चाहा किसका मतलब है? शाआ का, ये भूतकाल के लिए। ए बेटा मुंह से, इसी का मुजारे जो है भविष्य और वर्तमान काल के लिए यशाउ है। जैसे कुरान पाक में है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। तवज्जो, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। किसे देता है? जिसे, जोर से बोलो। इसी का जो मस्दर वो है चाहना। क्या है? चाहना। इसी का मस्दर मीमी है मशीअत, जिसका मतलब है चाहत। क्या है? अब जब शैअन का मतलब चाहत है तो फिर तर्जुमा देखो, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। तवज्जो चाहूंगा उलमा की, जुज़ीनेस ये रब का मामला है कि जब अल्लाह ने चाहा शैअन को, यानी चाहत को। किसे चाहा? जोर से बोलो, अभी नहीं समझ में आ रहा है। जब अल्लाह ने चाहा चाहत को, यानी अभी कोई तीसरा रंग नहीं, सिर्फ एक चाहने वाला और एक उसकी चाहत। अभी अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं जो उसकी चाहत को देखे। अभी न जिब्राइल है, न मीकाईल है, न इसराफील है, न इज़राइल है, न नबीयीन है, न सिद्दीकीन है, न शुहदा, न सालिहीन, न बर्दो समर, न शम्सो कमर, न शजरो हजर, न खुशको तर, न बहरोबर, न लैलो नहर की करवटें हैं, न आबशार के नगमे हैं। अभी न कलियों में चटक है, न गुंचों में चहक है, न फूलों में महक है। अभी न आसमान का शामियाना है, न जमीन का बिछौना है, न सितारों की कंदीलें हैं, न आबशार के नगमे हैं। अभी न सूरज में चमक, न चांद में चांदनी, न हरियाली, न समंदर, न उसमें तुग़यानी, सिर्फ चाहने वाला और एक उसकी चाहत। वाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग जो समझने बैठे सिर्फ वही बोले ताकि फिर मैं दोहरा सकूं उस जुमले को, और जब समझ जाए तो जरूर बोले। चाहने वाला और एक उसकी चाहत। देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। गोया जो रहे, गोया किसी को ना बना। रब ये पैगाम दे रहा है कि ऐ मेरी चाहत, बस मैं हूं और तू, बस मैं हूं और तू, और मैंने किसी को बनाया ही नहीं। बस तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो मोहब्बत है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो प्यार है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो राबता है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो कॉन्टैक्ट है। तुम बन बन के देखो, मैं बना बना के देखो। तुम चमक के देखो, मैं चमका के देखो। तुम निखर के देखो, मैं निखार के देखूं। तुम सवर के देखो, मैं सवार के देखूं। ऐ मेरी चाहत, अपनी अपनी तबीयत से मुझे देखो, मैं अपनी मशीयत से तुम्हें देखो। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, गाज़ी मिल्लत। अचानक ऑल ऑफ सडन चाहने वाले ने अपनी चाहत से कहा, क्या? अयक़ूल लहू, मैं एकदम लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूं। चाहने वाले ने अपनी चाहत से कहा, क्या कहा? कौन?
اس کن کو ذرا غور سے سن، اسی میں سب ہے، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر کہا، پتہ نہیں کتنے لوگ آج تک سمجھے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کے لیے بھی دماغ اعلیٰ چاہیے، یا کم سے کم سمجھانے کے لیے نبی کا گھر والا چاہیے۔ ارے واہ 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 واہ، زندہ باد، توجہ چاہوں گے، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ کیا کہا؟ کن، اے میری چاہت کن ہو جا۔ کن کا مطلب وہ لگتا ہے پیچھے والے ہو جا کو سو جا سن رہے ہیں کیا؟ ارے بابا میں ہو جا کیا؟ اے میری چاہت ہو جا، اسی کو ہندی میں کہتے ہیں بھو، ہو جا۔ ارے تیرا ہونا بڑا ضروری، تیرا ہونا بڑا ضروری، اگر تو ہوئی نہیں تو مجھے مالک کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے خالق کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے رازق کون کہے گا؟ اس لیے میری چاہت ہو جا تاکہ لوگ مجھے احد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے صمد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے لم یلد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یولد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یکن لہ کفوا احد کہیں۔ ارے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تبھی تو میں نے بنانا شروع کیا۔ اس لیے میری چاہت ہو جا اور ہو کر میری پہچان کو کرا، مجھے میری عزت کی قسم تو کائنات میں میری پہچان کرا دے، میں قرآن میں تیری پہچان کرا دے۔ نعرے لگائیں لگائیں، نعرہ لگائیں، یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ زندہ باد۔ توجہ چاہوں گا، میں قرآن، اے محبوب، اے میری چاہت تیری پہچان کرا دوں گا، ایسی پہچان کراؤں گا کہ میں تیری آنکھوں کو مازاغ البصر کی تنویر بنا دوں گا، تیرے چہرے کو وہ شمس کی تائید عطا کر دوں گا، تیری زلفوں کو واللیل کی توقیر بخش دوں گا، تیرے سینے کو علم نشرح کی تفسیر بنا دوں گا، میں ایسی پہچان کراؤں گا کہ تیری زبان کو وما ينطق عن الهوى، اور تیرے قلب کو یاسین، تیرے وجود کو طٰہٰ، تیرے ہاتھوں کو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور تیرے قدموں کو لا اقسم بہذا البلد سے معید کر دوں گا۔ ارے میں تیری ایسی پہچان کہ تجھے اتنا خوبصورت، اتنا سندر، بلکہ اتی سندر، ایکسٹراڈینری، مائنڈ بلوئنگ، فینومینل، اسپیکٹیکولر، آسم، ایسا لاجواب بنا دوں گا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو کہے گی واہ، جب چاہت کا یہ حال ہے تو چاہنے والے اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ ادھر چاہنے والے نے کہا کن، کیا کہا؟ ادھر چاہت نے فیکون کا تاج پہن لیا، فیکون ہو گئی۔ لوگ حضور کا میلاد جسمانی تو خوب سناتے ہیں، آج اس نورانی سے آقا کا میلاد نورانی سنا۔ ادھر کہا کن، ادھر فیکون، ادھر وہ چاہت، زور سے بولو، ہو گئی چاہت۔ اب یہ تو درسگاہی بات تھی، اب میں کیونکہ دونوں برادری کا ہوں، اب ایک بات خانقاہی کہنا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ سرپھرے گھوم رہے ہیں آج کل، وہ خانقاہ کو خامخواہ سمجھتے ہیں، اگر سمجھے تو کہنا بیٹا تیرا اس دنیا میں رہنا ہی خامخواہ، تو خانقاہ کو خامخواہ سمجھتا ہے۔ تو ایک خانقاہی بات سنو، اور یہ فقیروں کی واڑی ہے، ہاں ذرا سنبھل کے، جتنا میں بولوں اتنا دہرانے میں کوئی ڈینجر نہیں، اور ذرا سا پلس مائنس کیا، کچھ آگے جوڑ گھٹاؤ، تھوڑا سا بھی اگر مسالہ لگایا اس میں تو اتنے فتوے لگیں گے کہ لقبے لگیں گے، لیکن جتنا میں بولوں اس میں کوئی ڈینجر نہیں، کیونکہ وہ میری بولی نہیں، وہ سوریا نشینوں کی بولی، صوفی کپڑے پہن کر شب زندہ دار عابدوں کی بولی ہے۔ تو آؤ دیکھیں اس راز کن فیکون کے حوالے سے
حضرت علی حجویری داتا لاہوری میں کون سے اشارے دیے؟ اور اس کے بارے میں دیکھیں غوث الاقواس فرد الافراد جدنا سیدنا ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کون سے موتی بکھیرے. اور دیکھیں فوائد الفوائد کے اندر ایک مکتوب کے جواب میں سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کیسے رنگ بکھیرے. سننا چاہتے ہو؟ تو صوفیاء کرام ٹوٹی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر فرش پہ رہ کر عرش دیکھنے والے کہتے کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب تک کیا اتنا جتنا میں بولوں دہرانے میں کوئی ڈینجر نہیں. جب تک رب نے چاہا نہ تھا، غور سے سنیے گا، جب تک رب نے چاہا نہ تھا حمد مجرد اور کچھ نہ تھا، مگر جب چاہ لیا تو وہی حمد محمد بن گئی. وہی حمد محمد بن گئی. الذي حمد حمدا بعد حمد ومرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وہی حمد محمد بن گئی. میرے بڑے والد حضور قبلہ عالم شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں تفسیر اشرفی میں فرماتے ہیں کہ یہ نام بھی محبوب کا کتنا پیارا ہے. دشمن بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ برائی کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے، یہ اس میں مفعول ہے. یہ حمدہ یحمدو سے باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے. ترجمہ ہوگا محمد کا جس کی بہت تعریف ہو. A man who has been praised by somebody a lot. جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ محمد. کتنا پیارا نام. ارے ایک بار نام ہی پہ کہہ دو سبحان اللہ. کسی کا اسم فائل یعنی سبجیکٹ گرامیٹکلی جو ہے اس کا اسم فائل ہے محمد، میم پہ زیر کے ساتھ. محمد کا مطلب بہت زیادہ تعریف کرنے والا. اب یہ الذی حمد حمدن جو بھی میں نے پڑھا نا اس کی تشریح کی حضرت نے تفسیر میں. محمد بہت جس کی تعریف ہو، محمد بہت تعریف کرنے والا. زور سے بولو والا. اب جملے پہ دھڑکتے ہوئے سنی دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. فرماتے ہیں کہ جب خدا، توجہ چاہوں گا، خدا اپنے محبوب کی تعریف کرے تو خدا محمد، نبی محمد، اور جب نبی اپنے خدا کی تعریف کرے تو پھر نبی محمد خدا محمد. الذي حمد حمدا بعد حمد ومرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وہی حمد محمد بن گئی. تو وہی واسطہ بنے کیونکہ وہ حبیب بھی ہیں، اپنے مولا سے قریب بھی ہیں، قریب بھی ہیں. اور جو قریب ہے اس نے بتایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی پوجا پدھتی کے انوسار دھرم کا انوسرن مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے. اپنی اچھا انوسار مت چلو، اللہ کو نہیں پسند ہے. پہاڑوں پہ چڑھ کے وندنا مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے. چپل اتار کے میلوں کا سفر مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے. اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے مت پوجو، اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے. روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے. حج کرو، اللہ کو پسند ہے. زکات دو، اللہ کو پسند ہے. نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے. جلسے کرو، اللہ کو پسند ہے. مسجدیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے. مدرسے بناؤ، اللہ کو پسند ہے. بیوہ کا سہارا بنو، اللہ کو پسند ہے. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ کو پسند ہے. مجبور کو سہارا دو، اللہ کو پسند ہے. دان کرو، اللہ کو پسند ہے. نبی فرما رہے ہیں نماز صلو کما رأیتمونی اصلی. اپنی مرضی سے نماز مت پڑھو، اسی طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں.
یا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو؟ یعنی سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، قیام ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، تسبیح ویسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تجھے روزہ رکھنا ہے تو اپواس مت کرو بلکہ سحری کرو جیسے میں کرتا ہوں، افطار کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ حج کرنا ہے تو صرف پریکرما مت کرو بلکہ کعبے کا طواف کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ مینا مزدلفہ عرفات میں ٹھہرو جیسے میں ٹھہرتا ہوں۔ قربانی کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ ارے کر کے تو دیکھ، حضور فرما رہے ہیں کر کے تو دیکھ، جب تو ایسا کرے گا تو میری سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت زندہ باد، زندہ باد۔ اب جب وہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ تکلیف اول کون، وہی ذریعہ عظیمہ ہے، وہی وسیلہ کریمہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اب آئیے اس آیت پہ، اتنا احسان کرنے والا اللہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ سب بنا کر احسان کیا۔ ہمیں آنکھ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر آنکھ نہ ہو، فیوز ہو جائے تو تم اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اپنے پیر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، نہ اللہ کا کعبہ دیکھ سکتے ہو، نہ مصطفیٰ کا گنبد خضرا دیکھ سکتے ہو۔ احسان کیا کہ نہیں اللہ نے آنکھ بنا کر، بولو زور سے، لیکن اس نے جتایا نہیں۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں بنایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْإِنسَانِ أَن يَخْلُقَ عَيْنًا عَلَى نَاصِيَهِ، ایسا کچھ نہیں کہا کہ آنکھ بنائی اس کی پیشانی کے نیچے، کچھ نہیں کیا، احسان کیا مگر جتایا نہیں۔ اچھا جتانا سمجھتے ہو؟ چندہ جب ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے جتانا کسے کہتے ہیں۔ مولوی صاحب چندہ مانگ رہے ہیں، ایک صاحب آئے 500 روپیہ کے، حضرت قبول کیجئے، مولانا خوش ہوئے، نعرہ لگائے، ابو جا ہی نہیں رہا۔ ارے بھائی جاؤ، کہنی پہلے میرا نام لو، یہ بیماری ہماری جماعت میں پیدا ہوئی، پہلے ہمارا نام لو۔ یعنی ایک تو احسان کر دیا اور اوپر سے نام لے کے جتا دیا۔ ایک شخص کو 1000 روپے کی ضرورت تھی، دوسرے ساتھی نے دے دیا، احسان کیا کہ نہیں؟ لیکن پھر دوسرے ہی دن سے میں نے اس کو 1000 دیا، میں نے اس کو 1000 دیا، پورے اسندرہ میں شور مچا دیا، اتنا شور مچایا کہ ایک دن وہ آیا 2000 کہیں ایک نہیں 2 رکھ لے مگر چپ ہو جا۔ احسان کرنا اور ہے اور جتانا، اللہ نے سب کچھ بنایا، احسان کیا مگر جتایا۔ کان بنایا جس سے ہم سنتے ہیں، احسان کیا مگر جتایا۔ منہ بنایا، ارے یہ منہ اتنا قیمتی کہ اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتے۔ احسان کیا مگر اس نے جتایا نہیں۔ پاؤں دیا اگر نہ ہوتا تو ہم لنگڑے کہلاتے، ہاتھ دیا نہ ہوتا تو ہم لولے کہلاتے، منہ سے آواز نہ نکلتی تو گونگے کہلاتے۔ اللہ نے احسان کیا مگر قرآن کی آیات بینات گواہ ہے، اس نے احسان جتایا نہیں۔ زور سے بولو احسان۔ لیکن جب 12 ربیع الاول صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا آقا ہمارا آیا، احسان تو ہوا مگر رب کے کرم نے جتا بھی دیا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، تو دل بنا کر احسان نہیں جتایا، جان بنا کر احسان نہیں جتایا، سانس دے کر احسان نہیں جتایا، دھڑکنے دے کر احسان نہیں جتایا، اور محبوب کو بھیج کر احسان جتا دیا۔ ہم سمجھ گئے کہ میرا مصطفیٰ میرے دل سے زیادہ قیمتی، میری جان سے زیادہ قیمتی۔ ارے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، ہمارے دل سے زیادہ قیمتی، ہماری جان سے زیادہ قیمتی۔ بات قیمتی کی ہے کیونکہ عمران میاں ہی مسلسل رابطے میں رہے جب سے یہ تاریخ ہوئی۔
اس لیے ان کی بات کا میں زیادہ لحاظ رکھوں گا. ایک چیز انہوں نے پتہ نہیں کب سنا ہوگا, کہاں, کینیڈا میں کیا تھا. وہ کینیڈا یہاں سے باپ رے باپ ساتھ نہیں, پتہ نہیں کیسا سمندر پار ہے, 14 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ بن گئی دلی سے, وہاں کیا ہوگا. تو وہ ان کو بڑا ماشاءاللہ تھا. میں لا رہا ہوں اس چیز کو, اور اس ماحول میں بڑا ضروری ہے. علی کا بیٹا ہی بتائے گا کہ علویت کہتے کسے, کیا بات ہے, تاکہ نام نہاد حیدری نعرہ لگانے والوں کو سمجھ میں آ جائے. توجہ چاہوں گا. نبی کتنے قیمتی کہ ہمارے دل سے زیادہ قیمتی, ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے کہ نہیں, بولو. ہجرت کی رات انوار و تجلیات کی برسات ہے, علی کا نبی کا ساتھ ہے. باہر ایک دو نہیں 40 کافروں کی گھاٹ, آج پر فرشتوں کی نورانی تجلیات. ارے تو کہہ دو اللہ کیا بات. واقعی آپ سنتے آ رہے ہیں, بس میں ٹچ کر کے آگے بڑھوں گا. مولا علی اپنے بستر پہ سو رہے تھے, سرکار نے دروازہ کھولا, دیکھا 40 کافر ہاتھ میں تلوار لیے دارالندوہ سے آئے تھے. مکے میں ایک جگہ تھی جہاں حضور کے خلاف کانسپریسی کی جاتی تھی, سازشیں رچی جاتی تھی. اس جگہ کو ندوہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب اگر لکھنؤ میں کوئی ایسی جگہ ہو اس نام کی تو گھبرانا مت, سمجھ جانا پرانی ہی شراب ہے, خالی بوتل بدل گئی. یہ کہنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے, تو پھر آپ کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے. توجہ چاہوں گا. آئے وہاں سے 40, اور جیسے سرکار نے دروازہ کھولا, دیکھا ٹکر 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 دروازہ. ارادہ کیا ہے؟ بس نکلے تو مان, نکلے تو مان. سرکار نے دروازہ بند کیا, علی کو اٹھایا, یا علی کو کھڑے ہو. سرکار مولا کائنات گھبرا کے اٹھے, سرکار مالک کیا ہوا؟ کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے, مجھے رات ہی رات ہجرت پہ نکلنا. میرا یار غار ابو بکر میرا انتظار کر رہا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ 40 کافر آئے ہیں مجھے مارنے, تو میں خاموشی سے نکل جاؤں گا. بس جگایا تمہیں اس لیے ہے کہ ان بدبختوں کی امانتیں میرے پاس. یہ مجھ پر ایمان تو نہیں لائے, لیکن مجھ سے زیادہ ایماندار بھی کسی کو نہیں سمجھ. انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا. اے علی میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں, ان امانتوں کو اپنے پاس رکھو, سو جاؤ. صبح جب اٹھنا جن کی امانت ہے بانٹنا, پھر مدینے آ کے ملنا. مولا علی سو گئے. He completely slept very deeply. گہری نیند سو گئے. ایمانداری سے بتانا چچا, اگر 2 پولیس والے 2 بجے رات کو آپ کا دروازہ کھٹ 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 کر دیں تو کیا حال ہوگا؟ چاہے بیچارے چائے ہی پینے آئے ہوں. ارے وہ بھی سرکشا کرمی ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, دکانیں بند ہیں, سوچا چلو چچا کے گھر چائے پی لیں. لیکن وردی دیکھا تو چہرے پہ زردی. پولیس آئی, کیوں آئی, کیا ہوا؟ چچا تو چچا, گھر کا بچہ بھی اٹھ گیا. لیکن جرأت ہے. مولا علی فرماتے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری راوی, علی فرماتے ہیں انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قطو. اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ پورے جیون میں مجھے اتنی گہری نیند ہی نہیں. کیا بات ہے بھائی. موت کی زد میں علی کا بستر ہے. 40 کافر تلوار لیے کھڑے, اور مولا فرماتے میں گہری نیند سویا. تو پوچھنے والے نے پوچھا, حضرت راز کیا تھا؟ اتنی میٹھی نیند کا معاملہ کیا تھا؟ سن, اس لیے میں گہری نیند سویا کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. گارنٹی نبی نے لی. کہا کیا, کیسے گارنٹی لی؟ کہا نبی نے کہا اے علی سو جا, صبح اٹھنا, امانتیں بانٹنا, پھر مدینے آ کے ملنا, مدینے کا خیریت سے پہنچنے کی گارنٹی لے لی. ارے اٹھنے کے لیے سونا ضروری ہے, مدینے تک جانے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے. میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے, مگر آج کی رات نہیں آئے گی, کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لی.